چند بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ ایک دن استاذ نے سوچا لاؤ بچوں کی منشا پوچھ لی جائے کہ ان کی مرضی کیا ہے، یہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ استاذ نے پوچھا بیٹو یہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی بچے نے کہا اے میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں تھانے دار بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں DM بننا چاہتا ہوں۔ استاذ شش و پنج میں ڈوب گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی DM بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی MBBS ڈاکٹر بنے گا، کوئی SDM بنے گا، کوئی صحابی رسول بنے گا۔ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم انجینئر کیوں بنو گے؟ بچے نے کہا اے میرے استاد سنیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں پڑھنے کے لیے، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ انجینئر بنا دوں گی۔ دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا تم MBBS ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو؟ دوسرا بچہ کہتا ہے اے میرے استاد سنیے، جب میں گھر سے چلتا ہوں تو میرا باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گا کہ MBBS ڈاکٹر بنا دوں گا۔ چوتھے بچے سے استاذ نے پوچھا بیٹا تم تھانے دار کیوں بننا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا اس لیے تھانے دار بننا چاہتا ہوں کہ جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں، میری ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ تھانے دار بنا دوں گی۔ استاد شش و پنج میں ڈوبے۔ پانچویں بچے سے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاذ نے کہا بیٹا تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو پانچواں بچہ کہتا ہے اے میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول اس لیے بننا چاہتا ہوں، جب میں شام کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کے قصے سناتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کے قصے سناتی ہے، کبھی عثمان غنی کے قصے سناتی ہے، کبھی مولائے کائنات کے قصے سناتی ہے۔ اے میرے استاد سنیے، اسی لیے میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاذ نے کہا تھا بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظروں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو۔ بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو، البتہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا۔ وہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسی بچے کو زمانے نے دیکھا کہ اسی بچے کو ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جانا جانے لگا، اسی بچے کو ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے زمانہ پہچاننے لگا۔ جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بچہ قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بچپن میں جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے، ان کی پرورش کرتے رہیں، انشاءاللہ ان ماؤں کے بچے نیک بن جائیں گے۔ اور اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اولاد کی پرورش کیسے کرنا چاہیے، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔
آؤ میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہو، بولنے کے قابل ہو جائے، تو سب سے پہلے اس بچے کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہیں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیسے اپنے بچے کو سکھاؤ، لیکن اب بچوں کو کلمہ کہاں سکھایا جاتا ہے، اللہ کا نام لینا کہاں سکھایا جاتا ہے۔ جو ہی بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے گانے یاد کروائے جاتے ہیں، ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ تمہاری اولاد ہے، انہیں چاہے تم جیسا بنا لو، اولاد کو گانے مت سناؤ، اولاد کو بچپن میں موبائل نہ دو، اولاد کو بچپن میں گانے سننے سے منع کرو۔ اس لیے اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت جس طریقے سے ماں باپ کے دامن میں پلتی ہے، اولاد وہی طریقہ اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ امام غزالی کا طریقہ سنیے، فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ۔ کیسے؟ وہیں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ لکھتے ہیں، جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اسے گود میں بٹھاؤ، بٹھانے کے بعد کہو بیٹا، کہو اللہ اللہ اللہ۔ جب تم کئی بار اپنے بچے کو گود میں لے کے کہو گے بیٹا کہو اللہ اللہ اللہ، تو تم تجربہ کر لینا اس بات کا کہ تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھ کے، تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھے گا۔ جب تم کہو گے بیٹا کہو اللہ اللہ اللہ، تو تجربہ کر لینا تمہارا بیٹا تمہارا منہ دیکھ کے کہے گا ابا ابا ابا، اماں اماں اماں۔ وہیں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ لے، تو نے اپنی اولاد کو میرا نام لینا سکھایا ہے، ہم نے تیری اولاد کو تیرا نام لینا سکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اولاد کی پرورش کرنا چاہیے، اس طریقے سے اولاد کو پالنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم طلب کرو ماں کی گود سے لے کر کے مرنے تک۔ علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، جب سے ہم پیدا ہو مرنے تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے علم و عمل سے ملتی ہے انسان کو حیات، علم و عمل سے ملتی ہے انسان کو حیات۔ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ نوجوانوں، میں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، تم سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ بنو یا نہ بنو، سب کچھ بننے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، انشاءاللہ تم ہر میدان میں کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ نوجوانوں، تم سے میں یہ بھی کہوں گا، بنو، تمہیں کوئی بھی دنیا میں ہیرو بننے سے نہیں روکے گا۔ میں تو کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، نوجوانوں تم ہیرو بنو، ہیرو بنو، لیکن تمہیں دنیاوی ہیرو نہیں بننا ہے، تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے، تمہیں شہباز خان نہیں بننا ہے، تمہیں شاہ رخ خان نہیں بننا ہے، تمہیں قادر خان نہیں بننا ہے، تمہیں شہباز خان نہیں بننا ہے۔ اگر بننا چاہتے ہو تو اسلامی ہیرو بن جاؤ، بننا چاہتے ہو اسلامی سپاہی بن جاؤ۔ آؤ اسلامی بھائیوں میں تمہیں دکھاتا ہوں اسلامی ہیرو کہتے کسے ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے تو آؤ دیکھو اسلام کا سپر اسٹار، وہ اسلامی ہیرو جسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق اسلامی ہیرو ہیں۔ اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو عمر فاروق اعظم کو دیکھ لو، وہ اسلامی ہیرو ہیں۔ عثمان غنی کو دیکھ لو، وہ اسلامی ہیرو ہیں۔ مولائے کائنات کو
को देख लो, वो इस्लामी हीरो हैं। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो गौसे आजम को देख लो, वो इस्लाम के ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी है। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, जिधर से निकल गए हैं इस्लाम की बहारें लुटाते हुए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये इस्लामी हीरो हैं। बनो इस्लामी भाइयों, इस्लामी सिपाही बन जाओ, इस्लामी हीरो बन जाओ। इस्लामी लिबास पहन करके जब तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत होगी, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत होगी, सर पे अमामा होगा, अमामा शरीफ अगर ना तो टोपी होगी, जब हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिस रास्ते से निकलेंगे, ज़माना हमें देख के कहेगा रसूलुल्लाह का ग़ुलाम जा रहा है, रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है, रसूलुल्लाह का मस्ताना जा रहा है, रसूलुल्लाह का फरजाना जा रहा है। इस्लामी भाइयों, मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना तन मन धन सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लो। हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा लेटना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे चलने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, खाने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, पीने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम रास्ते से चले तो हमारे चलने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम सारे मामलात अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, ज़माना हमें देख के कहेगा जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लामी भाइयों, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो कि ज़िंदगी दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। एक ना एक दिन हमें और आपको मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। हर चीज़ में इख्तिलाफ हो सकता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, माँ बेटी में इख्तिलाफ, लेकिन मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। दुश्मन से पूछोगे मरना है, वो भी कहेगा मरना है। दोस्त से पूछोगे वो भी कहेगा मरना है। जानवर से पूछोगे वो भी कहेगा मरना है। हर चीज़ में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मरने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर किसी को पीना है। मौत से छुटकारा नहीं है। अंधेरी कोठरी में लेटना है। आपको कहीं सफ़र करना हो, आप सफ़र करने से पहले जाने की तैयारी करते हैं। आपको अगर खाना खाना हो, खाने से पहले खाने की तैयारी करते हैं। आपको लेटना हो, लेटने से पहले आप तैयारी करते हैं। कहीं सफ़र में जाना हो, जाने से पहले आप तैयारी करते हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी तुम्हें जाना है, जाने से पहले तुम तैयारी करते हो, तो इसलिए एक दिन हमें और आपको कब्र में भी जाना है, कब्र में लेटना है। तो कब्र में जाने से पहले पहले तैयारी कर लो। इसलिए जहाँ ना बाप का रिश्ता काम आए, जहाँ ना माँ का रिश्ता काम आए, जहाँ ना बीवी की मोहब्बत काम आए, जहाँ ना भाइयों की मोहब्बत काम आए, जहाँ ना बहनों की मोहब्बत काम आए, जहाँ सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, वहाँ से अल्लाह के रसूल का रिश्ता काम आना शुरू हो जाएगा। ये सीमो जरिए खजाने, ये बिल्डिंगें मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम नहीं आएंगे। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह लेहद में इश्क़ रुख है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, खुद अच्छे बनो, अपनी औलाद को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो, इसलिए कि एक दिन मरना है। एक एक चीज़ के बारे में हिसाबो किताब क़यामत के दिन देना होगा। तुमने दुनिया में क्या किया, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोज़े रखे, क्या तुमने किया, हर चीज़ का हिसाबो किताब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हर चीज़ का हिसाबो किताब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इस्लामी भाइयों, ज़रा सोचिए तो सही, आज हम ज़मीन पर अकड़ के चलते हैं, ये ज़मीन हमें पुकार के कहती है, इंसान सुन, आज तू मुझ पे अकड़ के चल रहा है, सुन, जब तू कल हमारे सीने में आएगा, हम तुझे ऐसा दबाएंगे कि तेरी दाएं की पसलियाँ बाएं हो जाएंगी, बाएं की पसलियाँ दाएं हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। इस्लामी भाइयों, अच्छे काम करना शुरू कर दो।
نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک ضعیفہ خاتون ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جس کی غربت کا حال یہ ہے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، غربت کا عالم یہ ہے آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے۔ اپنے پیالے میں تیل لے کر کے جا رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، پیالہ زمین پہ گر گیا، ضعیفہ زمین پہ گر گئی، پیالہ زمین پہ گرا، زمین نے تیل کو جذب کر لیا، زمین نے تیل کو پی لیا۔ اب ضعیفہ روتی ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتی ہے امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ کہ میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، امیر المومنین میں تیل لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، زمین نے میرے تیل کو پی لیا، امیر المومنین آپ زمین سے میرا تیل واپس کروا دیجئے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین سے تیل کو واپس لے لے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین سے پیے ہوئے تیل کو واپس کر دے؟ ضعیفہ نے امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت کی، امیر المومنین نے زمین کے نام ایک رکا لکھا، کاغذ پہ لکھا اے زمین سن، اگر تو نے ضعیفہ کا تیل واپس نہ کیا تو عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو کل دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر! اتنا کاغذ پہ لکھا اے زمین سن، اگر تو نے ضعیفہ کا پیا ہوا تیل واپس نہ کیا تو کل عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر! زمین کے نام اتنا رکا لکھا، ضعیفہ کے ہاتھ میں دیا، ضعیفہ نے وہاں پر جا کر کے وہ زمین پر ضعیفہ نے جا کر کے اس جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا ڈالا تو کاغذ کے ٹکڑے زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا، زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا۔ گویا بتا دیا امیر المومنین ہم ضعیفہ کا پیا ہوا تیل واپس کر سکتے ہیں لیکن کل اپنے سینے میں بے نمازی کو سلانا پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلامی بھائیو ذرا سوچئے تو صحیح، آج نمازوں سے ہم کتنا دور ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، لیکن آج ہم نمازوں سے کتنا دور ہیں۔ اسلامی بھائیوں نیکیوں کی طرف آنا شروع کر دو، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہاری شفاعت فرمائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں ہمیں صحابہ کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ بزرگان دین نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ ان کا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھتا تھا، ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق اٹھتا تھا، ان کا کھانا پینا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت ایسا جام ہے جسے ہر کسی کو پینا ہے، تو اس لیے خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہ سیم و زر خزانے یہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں، مرنے کے بعد اگر قبر میں کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ کام آئے گا۔ اس لیے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے حشر تک